لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم ماہ رمضان المبارک کی 13 تاریخ کی مبارکباد آپ سب کی خدمت میں دینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. پروردگار آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے متعلقین کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا ہو، ہر بیماری ہر مشکل سے پروردگار عالم آپ کو نجات دے، آپ سب کے مرحومین کی پروردگار عالم مغفرت فرمائے اور آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور اسی صورت سے صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کی ہر سال روزے رکھنے کی توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے اور پروردگار عالم آپ کی عبادات کو شرف قبولیت فرمائے. سامعین کرام، IMI آپ کا اپنا ادارہ ہے جو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے بنایا گیا ہے. ایک عرصے سے اس کے بانی مبانی اور سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر وجیر رضوی ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے. یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. ان کی خدمات افریقہ میں، عراق میں اور ہند و پاک کے اندر جاری و ساری ہیں اور روز روشن کی طرح ہے. ماشاءاللہ جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ سب کے سب ان کے ساتھ اکثریت جو ہے وہ متصل ہے، ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. آپ سب سے تعاون کی اپیل ہے. آپ کے بچوں کے لیے وہ فیچر پروگرام انہوں نے بنایا ہے جس کی ایک مختصر سی ویڈیو کلپ آخر میں ہر روز آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ہمارے پروگرام میں. ان کے معاون خصوصی ڈاکٹر رضا جواد ہیں جن کا فون نمبر ہے 6094819267 6094819267. آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور جو بھی تعاون ہو جس لحاظ سے ہو اس طریقے سے آپ اس ماہ مبارک میں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، $2.5 ملین کی جو ہے وہ زمین ہے جو انہوں نے خریدی ہے، لہذا اس کے پے آف کے لیے $8 لاکھ کی کمی ہے. ماہ رمضان مبارک میں یہ تحفہ اپنی آنے والی نسل کو دیں کہ وہ پے آف ہو چکا ہو. ان کی ویب سائٹ پر جائیں اور یوٹیوب کے اوپر ان کے ویب پیج کے اوپر ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ کو جو ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کی ابتدا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سامعین کرام، جیسا کہ ہم ہر روز تاریخ کا کچھ حصہ مقدمے کے طور کے اوپر آپ کی معلومات کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہوگی تو ہم اس وقت تک تفسیر بھی معلوم نہیں ہوگی، ان حالات کا پتہ نہیں چلے گا. ہم آپ کی یادداشت کے لیے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اسلام کے جہاں اس بے آب و گیا جنگل کے اندر جہاں صرف جہالت تھی، جہالت کے سوا کچھ نہیں تھا، جنگ و جدل، لوٹ مار، شراب اور ہر برائی تھی، اور وہاں اس سرزمین کے اوپر اللہ نے اپنے محبوب نبی کو پیدا کیا، ان کے پرورش کا انتظام کیا. حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ السلام جیسے مشفق چچا اور جناب فاطمہ بنت اسد جیسی محبت کرنے والی ماں عطا کی، اور انہوں نے ہر طریقے سے ان کی حفاظت، ان کی بود و باش کا انتظام کیا.
تو اس وقت اور کون افراد تھے ایسے کہ جو اس مشن میں جان و مال سے قربانیاں دے رہے تھے. تو اس لیے ہم ایک مختصر سا تاریخ کا خاکہ روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہاں پر کل تک میں نے عرض کیا تھا کس طریقے سے اہل مدینہ نے آ کر کے مدینے میں کیسے اسلام آیا اور مدینے میں کیسے حالات سازگار ہوئے اور مدینے ہی کو رسول اللہ نے کیوں منتخب کیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینے میں جائیں. تو وہ ہم نے کل ایک حصہ بیان کیا تھا. وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے طبقات ابن سعد مشہور کتاب تاریخ کی، اس کا بیان ہے کہ دوسرے سال پھر موسم حج میں یثرب سے 12 آدمی مکہ معظمہ گئے اور انہوں نے تاریخ اسلام، یہ میں حصہ تھوڑا سا کل بیان کر چکا ہوں. تو اس وقت جو ہے یہ لوگ گئے اور انہوں نے جا کر کے یہ بیعت شج عقبہ کے نام سے مشہور ہے اور وہاں پر ملاقات کی ان لوگوں نے، جس میں جناب اسعد ابن زرارہ تھے جو رسول اللہ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے واپس مدینے آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے نماز جماعت قائم کی اور نماز جماعت کی امامت بھی وہی فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد اوس و خزرج نے مل کر حضرت کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ ہماری طرف ایک حافظ قرآن کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن حفظ کرائے. چنانچہ آپ نے ان کی درخواست پر مصعب ابن عمیر کو روانہ کیا. یہ اسد ابن زرارہ کے مکان پر فروکش ہوئے، انہیں قرآن کی تعلیم دینے لگے اور نماز جماعت پڑھانے لگے. طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148. علامہ طبرسی نے یہ روایت نقل کی ہے. اسعد اور ذکوان پہلے وہ 2 آدمی ہیں جو شروع سے، اچھا ہم یہاں آپ کو یہ بتلا دیں، ہم نے طبقات ابن سعد کی روایت بیان کر دی ہے. اب ہم علامہ طبرسی جن کی روایات ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے لی ہوئی ہوتی ہیں وہ سب پہ نظر کرتے ہیں، مگر وہ یقین کرتے ہیں وہ روایات جو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے لی گئی ہیں اس کو پھر وہ نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اسعد اور ذکوان پہلے ہی 2 آدمی جو شروع رسول کی ملاقات سے شرف اسلام حاصل کر چکے تھے، انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک آدمی کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے اور اسلام کی تبلیغ کرے. حضرت نے مصعب ابن عمیر کو بلایا. مصعب ایک کم عمر نوجوان تھے جنہوں نے اپنی دولت مند ماں باپ کے یہاں بڑے ناز و نعم سے پرورش پائی تھی اور اپنے تمام بھائی بہنوں میں سب سے زیادہ اپنے والدین کے چہیتے تھے اور کبھی مکے سے باہر قدم نہیں نکالا تھا. مگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ماں باپ نے ان پر سختی کی اور جب اس کا اثر نہ ہوا تو انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا. اب وہ رسول اللہ کے پاس آ گئے. چنانچہ شعب ابی طالب کے محاصرے کی سختیاں جہاں رسول اللہ نے، بنی ہاشم نے، پورے گھرانے جناب ابو طالب نے برداشت کیے، وہاں یہ نوجوان مصعب ابن عمیر بھی اس محاصرے کے اندر قید تھا اور وہ تمام سختیاں اس نے جھیلی تھیں. جبکہ اس کے ماں باپ مکے کے رؤسا میں تھے، اس نے ان سب کو لات مار دی اور رسول اللہ کے پیغام کو قبول کر کے رسول اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی خدمت میں رہنے لگا اور اس نے بھی ان سختیوں کا مقابلہ کیا. اس دوران میں جتنا قرآن نازل ہوا تھا وہ تقریباً سب رسول کے ساتھ رہ کر انہوں نے حفظ کر لیا اور مسائل شریعہ سے واقف ہو گئے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اسد اور ذکوان کے ساتھ جائیں. ان کے ساتھ مدینہ پہنچے، اسد کے یہاں قیام کیا. ہر روز یہ قبیلہ خزرج کے مجموعوں میں جاتے، اسلام کی دعوت دیتے تھے. زیادہ تر نوجوان ان کی تبلیغ سے متاثر ہوئے تھے اور اسلامی پیغام کو قبول کرنے پر آمادہ ہوئے. ان 12 آدمیوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے جس مقام پر آ کر ملاقات کی تھی وہ عقبہ یعنی پہاڑ کی ایک گھاٹی تھی، یا اس مقام کا نام ہی عقبہ تھا، اس لیے یہ واقعہ بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہے. سعد ابن معاذ کا قبول اسلام. عصبیت اور عناد کی اس بدنصیبی کو کیا کہیے علماء جمہور سے مراد مسلمانوں کے جتنے علماء تاریخ گزرے ہیں انہوں نے مشترک اسلامی واقعات، حالات صحابہ کرام میں بھی
ان اجزاء کو خبر و تاریخ نہیں بنایا جو اہل بیت رسول علیہ السلام کے ذریعے سے بیان ہوئے ہیں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جتنے بھی مورخ گزرے ہیں انہی نے اہل بیت اطہار یا خانوادہ جناب ابو طالب یا بنی ہاشم سے کوئی روایت، کوئی بات نقل کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر غنیمت ہے کہ اس خزانے کے 10 برد یعنی تباہ و برباد ہو جانے کے باوجود، تاراج ہوتے رہنے کے باوجود بھی کچھ جواہر ریزے ابھی تک ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ طبرسی۔ چنانچہ مذکورہ بالا عنوان کے ماتحت ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ علامہ یہ مولانا علی نقی صاحب اب یہاں کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ محفوظ ہے وہ سب ہمارے علماء کے پاس موجود ہے، اور علامہ طبرسی کے محفوظ کرتا ذخیرے کا یہ اقتباس ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، بطریق اہل بیت علیہم السلام ہم تک پہنچا ہے، اور جس سے عام تاریخوں کا دامن خالی ہے۔ کسی تاریخ میں آپ کو یہ واقعات نہیں ملیں گے سوائے اس تاریخ کے جو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے روایات لے کے جمع کیا گیا۔ علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی قبیلہ خزرج کا رئیس تھا، چونکہ جنگ بغاس میں اس نے قبیلہ اوس کے جو ہم کل آپ کو بتلا چکے تھے، اوس اور یہ خزرج کے درمیان جو مقابلہ آخری ہوا تھا اس کا نام بغاس تھا۔ اوس کے مقابلے میں اپنے قبیلوں والوں کا ساتھ نہیں دیا تھا، یہ کہہ کر کہ تم ناحق پر ہو اور اوس والے مظلوم ہیں، میں اس ظلم میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ اس بے لوث کردار اور غیر جانبداری کا اثر یہ تھا کہ جب خزرج والوں کو شکست ہوئی اور اوس غالب ہوئے تو اوس و خزرج سب نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم عبداللہ ابن ابی کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، اور اس مقصد سے ایک تاج بنوایا گیا جس کے درمیان جڑنے کے لیے ان کے شایان شان گوہر آبدار کی تلاش تھی، جس کی فکر کی جا رہی تھی۔ اسی درمیان میں اسعد ابن زرارہ اور ذکوان ابن قیس اپنے ساتھ مصعب ابن عمیر کو لے کر آئے، اسلام کا پیغام پہنچایا، جس کے نتیجے میں عبداللہ ابن ابی کی بادشاہت کا منصوبہ درہم برہم ہو گیا۔ اس لیے عبداللہ ابن ابی نے سعد کی اس تحریک کو جو اسلام کی تحریک تھی ناپسند کیا اور ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے لگا۔ اسد کے لیے عبداللہ ابن ابی کی شخصیت کا اثر ذرا پریشان کن محسوس ہوتا تھا، اس لیے انہیں فکر تھی کہ کوئی با اثر شخصیت ہمارے ساتھ بھی ہو جائے جو وجاہت میں عبداللہ ابن ابی کے مد مقابل ہو یا اس سے طاقتور ہو۔ آخر وہ سوچے اور انہوں نے مصعب ابن عمیر سے کہا کہ میرے ماموں سعد ابن معاذ قبیلہ اوس کے رؤسا میں سے ہیں، بڑے سنجیدہ صاحب کردار آدمی ہیں اور تمام بنی عمرو ابن عوف کا مرکز اطاعت ہیں، اگر وہ اس تحریک میں شامل ہو جائیں تو پھر ہماری بڑی کامیابی ہے، لہذا چلیے ان کے محلے میں چلیں، ممکن ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا کر دے۔ چنانچہ مصعب اسد ابن زرارہ کے ساتھ سعد ابن معاذ کے محلے میں آئے اور ایک کنویں کی جگہ پر بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ بچوں اور نوجوانوں نے جو اسد کے ساتھ ایک نئے آدمی کو دیکھا یعنی جناب مصعب ابن عمیر کو، تو آ کر چاروں طرف سے گھیر کر کھڑے ہوئے اور جناب مصعب نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانا شروع کر دیں۔ یہ خبر سعد ابن معاذ کو پہنچی، وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے اسید ابن حسین جو اشراف قبیلہ میں تھے اس وقت ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہا یہ تو بڑی خرابی کی بات ہے کہ ابو امامہ اسد ابن زرارہ اس قرشی جوان کو لے کر ہمارے محلے میں آ گئے ہیں اور وہ ہمارے نوجوانوں کو بیٹھا ہوا بہکا رہا ہے، کہیں اس پر کوئی خراب اثر نہ ہو جائے، تم جاؤ اور انہیں منع کرو کہ وہ اس محلے میں نہ بیٹھیں۔ اسید ابن حسین اس مقصد سے چلے۔ اسد نے انہیں آتا ہوا دیکھا تو جناب مصعب سے کہا یہ ایک معزز آدمی ہے جو آ رہا ہے، یہی اگر ہمارے پیغام کو قبول کرے تو بھی کوئی کم کامیابی نہیں ہے۔ جب اسید قریب آئے تو انہوں نے اسد سے کہا کہ اے ابو امامہ، تمہارے ماموں نے مجھے بھیجا ہے کہ تم ہمارے مجمع میں مت ٹھہرو اور ہمارے نوجوانوں کو خراب نہ کرو، ورنہ ڈر ہے کہیں قبیلہ اوس کے آدمیوں سے تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ جناب مصعب نے کہا آپ ذرا دیر ہمارے پاس بیٹھ جائیے اور جو چیز ہم پیش کر رہے ہیں وہ سن لیجئے، پھر آپ کو اختیار ہے
اگر آپ اسے پسند نہ کریں گے تو ہم بلا تکلف رخصت ہو جائیں گے۔ یہ سن کر اسید بیٹھ گئے۔ جناب مصعب نے قرآن کے ایک سورے کی تلاوت کی، جسے سنتے ہی اسید متاثر ہو گئے۔ کہا جب کوئی آپ کے حلقے میں داخل ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مصعب نے کہا کہ بس غسل کرتے ہیں، پاک کپڑے پہنتے ہیں، شہادتیں زبان پر جاری کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اسید نے بے تحاشا کپڑوں سمیت اسی کنویں میں جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے کود گئے۔ پھر نکل کر اپنے کپڑے نچوڑے، کہا مجھے شہادتین کی تعلیم دیجیے۔ جب مصعب نے کلمے کی تلقین کی، انہوں نے کلمہ پڑھا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اسید نے کہا کہ اب میں تمہارے ماموں کے پاس جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ خود یہاں تک آ جائیں۔ اسید کافی دیر بعد واپس ہوئے تھے، اس لیے وہاں ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ سعد بن معاذ نے انہیں دوری سے دیکھ کر دوسرے حاضرین سے کہا خدا کی قسم اسید بدلے ہوئے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اسید آئے، اس کی تصدیق ہو گئی، اور اب خود سعد بن معاذ اس مقام پر آئے جہاں مصعب نے حام میم تنزیل من الرحمن الرحیم سورے کی تلاوت شروع کر کے سنانے کا آغاز کیا۔ خود مصعب کا بیان ہے، واللہ لقد رائنا الاسلام فی وجہ من قبل ان یتکلم، خدا کی قسم کوئی بات کرنے سے پہلے اسلام کا جلوہ سعد کے چہرے میں نظر آنے لگا۔ وہ اسید سے سن ہی چکے تھے کہ کیا کرنا ہے، اس لیے انہوں نے بغیر کوئی حرف زبان سے کہے اپنے ساتھ کے آدمی سے کہا کہ ہمارے گھر سے جا کر صاف کپڑے لے آؤ۔ انہوں نے غسل کیا، کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد مصعب کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب آپ میرے ساتھ چلیے اور اب بے تکلف اپنے پیغام کی اشاعت کیجیے اور کسی سے اندیشہ نہ کیجیے۔ اس کے بعد سعد بن معاذ بنی عمرو ابن عوف کے مجمع میں آئے اور کہا سب مرد عورت چھوٹے بڑے میرے پاس آ کر جمع ہو۔ جب سب آ گئے تو انہوں نے پوچھا بتاؤ میری تم کیا حیثیت سمجھتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہمارے واجب الاطاعت سردار ہیں، آپ جو حکم دیں ہم اس کی تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو پھر تم میں سے کسی مرد اور عورت کو کوئی لفظ بھی زبان سے نکالنا حرام ہے جب تک وہ اس کلمہ شہادتین کا اقرار نہ کر لے۔ ہم سب کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں عزت سے سرفراز کیا، اور اس کی تو ہمیں علماء یہود برابر خبر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ پورے قبیلے کے آدمی جو اس وقت موجود تھے سب نے اسلام قبول کیا، اور کوئی گھر ایسا نہ رہا جس میں کوئی ایک مسلمان مرد یا عورت نہ ہو۔ اب اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے جتنے ممتاز آدمی تھے سب نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ وہ اس کی اطلاع علماء یہود کی زبان سے برابر سنتے رہے تھے۔ اعلام الورا یہ کتاب ہے علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بس یہ ایک مختصر سا ایک خاکہ آپ کی خدمت میں ہر روز ہم پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ رہے، تاریخ بھی معلوم ہو، اور ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ تاریخ کا جاری رکھیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اسلام کن حالات میں آیا اور کون لوگ وہ تھے کہ جو دل سے رسول اللہ سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور ان کی تعریف خود قرآن کر رہا ہے، رسول فرما رہے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہماری جانیں قربان ہوں ان کے اوپر، ان کی قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل مقصد کی طرف۔ ہم نے یہ سلسلہ جو شروع کر رکھا ہے، اور اب ہمارا جو آج یہاں اس درمیان میں عرض کر دیں، آج 13 ماہ رمضان المبارک ہے، جن کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں۔ 13، 14، 15 یہ 3 دن جو ہیں رجب شعبان رمضان میں ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ آج کے دن کے لیے اور کل اور پرسوں کے لیے ریکمینڈ کی گئی ہے امام علی علیہ السلام کی معصوم کی دعائے مجیر، بہترین دعا ہے مغفرت کے لیے، رزق کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے۔ اس دعا کو ضرور پڑھیے گا تاکہ پروردگار عالم آپ کی بات کو سنیں اور راز و نیاز کی باتیں آپ کریں اللہ سے اپنے، اور اس دعا کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا تو لطف آئے گا، پروردگار آپ کی مشکلات کو حل فرمائیں۔ عزیزان گرامی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہم نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آج خدمت میں پیش کریں گے 23 جو اس سے قبل کی آیات تھیں، یعنی 14، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہم نے بیان کیا تھا۔ تو اس میں جو جنگ کا تھا کہ کن سے جنگ کریں، تو عام آدمیوں سے نہیں، عام بت پرستوں سے نہیں، عام مشرکین سے نہیں، بلکہ کفر کے جو پیشوا ہیں، جو ان کے امام ہیں،
جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو باطل اپنے سرداروں کو سامنے پیش کرتا ہے، یہ آیات ان کے لیے آئی ہیں کہ ان کے لیڈروں اور پیشواروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ عامت الناس اپنے لیڈروں اور زعماء کے پیروکار ہوتے ہیں، لہذا نشانہ ہمیشہ پیشواؤں کو ہونا چاہیے۔ تمہیں گمراہی، ذلالت، ظلم و فساد کے شرچشموں کو بند کر دینا چاہیے اور ایسے درختوں کی جڑوں کو کاٹنا چاہیے جب تک وہ خود موجود ہیں۔ ان کے پیروکاروں سے مقابلہ اور جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علامہ راضی یہ ایک تعبیر بھی بلند کی ہے کہ بلندی نگاہ عالی ہمتی اور شجاعت و مردانگی کی دلیل ہے کہ اصل مد مقابل پر نظر رکھی جائے، لہذا کہا گیا ہے کہ اپنے تئیں ان کے مقابلے کے لیے تیار کرو، نہ کہ ان کے چھوٹے چھوٹے افراد کے مقابلے میں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض نے اس تعبیر سے سرداران قریش کی طرف اشارہ کیا، سمجھا ہے، حالانکہ ان میں سے کچھ تو جنگ بدر میں مارے گئے تھے اور ابو سفیان جیسے جو باقی رہ گئے تھے وہ فتح مکہ کے بعد ظاہراً اسلام لے آئے تھے۔ جب یہ آیہ براءت نازل ہوئی تو مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے، لہذا اس وقت ان سے مقابلے کا کوئی مفہوم نہ تھا۔ آج بھی قرآن کا یہ اہم حکم اپنی پوری قوت سے باقی ہے کہ جہاں جہاں ظلم و فساد، اشتمار کو ختم کرنے کے لیے ان کے سرغنوں اور پیشواؤں کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور عام لوگوں کے مقابلے میں قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اخوانکم فی الدین کا مفہوم مندرجہ بالا آیات میں یہ ایک لطیف ترین تعبیر ہے، جیسے ایک معاشرے کے افراد میں مساوات کے لیے بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ محبت و مہربانی کا حکم محکم ترین رشتہ ہے، کیونکہ واضح ترین اور نزدیک ترین رشتہ جو انسانوں میں مکمل مساوات کا حامل ہے وہ دو بھائیوں کا رشتہ ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے طبقاتی شگافوں، قومی و نسلی بتوں نے اس اسلامی اخوت کو ختم کر دیا۔ تمام دشمنوں کے لیے رشک اور حسد کا باعث تھا۔ کل کے بھائی آج ایک دوسرے سے اس طرح سے سفارا ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ بعض اوقات تو ایک دوسرے کو یوں قتل کرتے ہیں جیسا سلوک ایک دشمن دوسرے دشمن سے نہیں کرتا۔ ہماری موجودہ پسماندگی کے اسرار میں سے ایک صورتحال یہ بھی ہے۔ ابھی یہاں پر ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ ابھی آپ نے اس 4-5 سال 6 سال کے اندر جو حالات ہندوستان کے بدلے ہیں اس موجودہ حکومت کی وجہ سے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، اس سے پہلے کس طریقے سے ساری اقوام جو ہندوستان میں مقیم ہیں کتنی محبت، بھائی چارے سے شیر و شکر ہو کر کے رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں خوشی میں شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کے مذہبی تہوار کو احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کو شبھ کامنائیں دیتے تھے۔ آج وہ ایک دوسرے کو خونخوار کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ابھی گزشتہ سال کی بات ہے جب کرونا وہ ہوا تو کس طریقے سے مسلمانوں پر اٹیک ہوا، اور مسلمانوں کے ایک ادارے کو جو تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جہاں چند ہزار آدمی آئے تھے، ان کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، ان کو گرفتار کرنے کا، اور جتنی اسٹیٹ حکومتیں ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک ایمرجنسی کیسی کیفیت جو ہے پیدا کر دی تھی۔ اس کے مقابل میں کمبھ کا میلہ اس سال ہو رہا ہے جہاں 25 لاکھ کا مجمع آیا ہے، اور کتنا کرونا پھیل رہا ہے، کتنے لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں، یا جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں کس طریقے سے کرونا پھیلا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو نشانے پر لیا گیا۔ اتنا تک ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان سبزی فروش محلے میں اہل حنود کے چلا گیا تو اس کو باقاعدہ مار کے بھگا دیا گیا، دھمکیاں دی گئی، یعنی سبزیاں بھی مسلم اور غیر مسلم ہو گئیں۔ یہاں اس نفرت کے ماحول میں آپ ذرا سوچیں، اس وقت جو حال ہے کرونا کا، یہ عذاب الہی ہے۔ مخلوق الہی کو نہ ستاؤ۔ جب زمین پر ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے تو پروردگار عالم اس زمین کے اوپر، یہ تاریخ ہے، عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ ہندوستان کی زمین پر چند سالوں میں کتنا خون بہایا گیا، کتنا زندوں کو جلایا گیا، اس کا سبب آج سزا بھگت رہے ہیں، اور آج ہر طرف سے الامان الحفیظ کی آواز آ رہی ہے۔ آج لاشوں کا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، آج دوائیں نہیں ہیں، آج جو ہے وہ وینٹیلیٹر نہیں ہے، آکسیجن نہیں مل رہا ہے، اور حکومت والے مزے کر رہے ہیں۔
लोग मर रहे हैं, कोई मजहब नहीं ढूंढ रहा है। आज कितने लोग हैं जो अपनों को प्यारे को बचाने के लिए हर तरफ मारे मारे फिर रहे हैं, और ऐसे नेक बंदे भी हैं जो बगैर किसी मजहब और मसलक के अपना बेच खूच करके एक दूसरे की मदद करने को आए हैं। ये उखुवत का रिश्ता है। याद रखिएगा, दहशतगर्दी कभी कामयाब नहीं होती है, नफरत कभी कामयाब नहीं होती है, लिसानी झगड़े कभी कामयाब नहीं होते हैं। सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। एक दूसरे के भाई हो, मजहबी बाद में हो, मजहबी इख्तिलाफ बाद में आता है, पहले तुम इंसान हो, अल्लाह की मखलूक हो। अगर तुम एक दूसरे के साथ में मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर तुम एक दूसरे के काम आओगे तो अल्लाह तुम्हारे काम आएगा। अगर तुम जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करोगे, देखो किस तरीके से औरतों पर जुल्म होता है, किस तरीके से उनकी इज्जतों को ताराज किया जाता है, किस तरीके से रोड के ऊपर गोलियाँ चलती हैं और मार देते हैं, या पुलिस वाले जुल्म और सितम करते हैं। कोई एक है जो अदलो इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए और गिरेबान पकड़े कि तुम एक मास्क न लगाने के ऊपर किस तरीके से औरतों और मर्दों को मारा जा रहा है, कोई पूछने वाला है? जब अदलो इंसाफ खत्म हो जाए, जबानों पर पहरा हो जाए, तो ये निज़ाम इलाही है कि अब वो अजाब तुम्हारे ऊपर नाजिल होगा कि हर शख्स चीख उठेगा, परवरदिगार हमें बचा ले, परवरदिगार हमें बचा ले। आज मदद की ज़रूरत है, मदद सिर्फ अल्लाह करेगा, अल्लाह ही मदद करेगा, अल्लाह ही बचाएगा। वबा भी उसकी तरफ से आई है, निजात भी वो देगा। अपने भाइयों का ख्याल करो, इस वक्त जितना मुमकिन हो एक दूसरे की मदद करो। कोई भूखा नज़र आए उसे खाना खिलाओ, कोई नंगा नज़र आए उस कपड़े पहनाओ, कोई मरीज़ नज़र आए उसकी दवा का इंतज़ाम कर जाओ, और कोई मर जाए तो उसके जनाजे उठाने का एहतमाम करो। खुदा के लिए इंसानियत को जगाओ। आज इंसानियत रो रही है। अपने झगड़ों को छोड़ो, अपने मजहब और मसलक की नफ़रतों को ख़त्म करो। सबसे पहले तुम इंसान हो, इंसानियत वाला काम करो। अब आज हम अपने उस आयत के सिलसिले में जो इस बंदे खुदा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की है, आयत नंबर 23, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलियाअ इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, जिस वक्त तुम्हारे बाप भाई कुफ्र को ईमान पर तरजीह दें तो उन्हें अपना वली और दोस्त, यावर और सहारा करार न दो, और जो उन्हें अपना वली करार दें वो सितमगर हैं। जब इस्लाम आया है तो उस वक्त पूरे के पूरे घर मुसलमान नहीं हुए थे। अकेले सिर्फ अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घराना था, जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब के सब साहिब ईमान थे और साहिब इस्लाम थे। वरना मक्के के अंदर पूरा घर कोई भी न साहिब ईमान था न इस्लाम कबूल किया। और उसके बाद जो तारीख़ मिलती है, अगर कोई घराना था जिसने पूरे ने इस्लाम कबूल किया, वो जनाब अम्मार यासिर, उनके वालिद और उनकी वालिदा थी। इन तीनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया था जो ग़ुलामी में थे। उसके अलावा इक्का दुक्का कहीं बेटे ने इस्लाम कबूल किया, कहीं बेटी ने इस्लाम कबूल किया, कहीं बीवी ने कबूल किया, कहीं शौहर ने कबूल किया, कहीं बाप ने कबूल किया, कहीं माँ ने कबूल किया, एक एक दो दो। मगर रिश्तेदारी थे, रिश्तेदारी ख़त्म नहीं होती, उनके कारोबार थे, उनके मकानात थे। तो उसके लिए ये आयत आई है कि तुम उनको वली और सरपरस्त जिनके आपस में विलायत मौजूद है, भाई भाई का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, जाहिर है औलाद वारिस होती है माँ बाप की, माँ बाप वारिस होते हैं औलाद के, भाई भाई का वारिस होता है। मगर ये चीज़ें जो हैं जो इस्लाम ला चुका है, अब उसके लिए ये चीज़ें माने नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा बाप है और ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरी औलाद है। लिहाजा जब रसूलुल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया तो बहुत से लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखा, हमारा भाई रह गया, हमारी माँ रह गई, हमारी बहन रह गई, हमारा माली तिजारत रह गया, हमारा घर रह गया। तो कुरान उसके लिए कह रहा है, ए ईमान लाने वालों, शर्त है यहाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, तुम जो है हरगिज़ हरगिज़ अपने माँ बाप भाई को जो कुफ्र के ऊपर हों
اپنے ایمان کے اوپر ترجیح نہ دینا۔ اگر ہجرت کا حکم آیا ہے تو تم ہجرت کر جاؤ، اگر جہاد کا حکم آیا ہے تو جہاد کرو۔ اب تم ان رشتوں کی، اپنے مال کی، اپنے گھر کی پرواہ نہ کرو۔ اس کے بعد کی آیت، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے میرے رسول کہہ دو ان سے، تم اپنے آباء و اجداد، اولاد، بھائی، ازواج اور تمہارا قبیلہ اور وہ اموال جو تمہارے ہاتھ لگے ہیں، وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے یا سستا ہو جانے کی تمہیں فکر ہے، وہ تمہارے پسندیدہ گھر جو تمہاری نظر میں خدا، اس کے پیغمبر، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تم پھر انتظار نہ کرو کہ خدا تم پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ یہ ہے وہ آیت۔ آپ دیکھیں، ایک میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتائی ہے، تو اس میں آپ یہ بتائیں یہاں پر ولایت و سرپرستی ان افراد کی ہے جو اس قبیلے کے، اور آپ یہاں وہاں پر بھی دیکھ لیں کیا صورتحال تھی۔ آخری وسوسہ اور بہانہ جو بت پرستوں کے مقابلے میں حکم جنگ کے بارے میں ہو سکتا ہے، بعض تفاسیر کے مطابق پیدا ہوا، وہ یہ تھا کہ وہ سوچتے تھے ایک طرف مشرکین بت پرستوں کے درمیان ان کی قرابت داری وابستہ تھی، وہ لوگ موجود تھے، کبھی باپ مسلمان ہو جاتا، بیٹا مشرک رہ جاتا، کبھی اس کے برعکس اولاد راہ توحید پر چل نکلتی، باپ اسی طرح شرک کی تاریکی میں رہ جاتا، یوں ہی بھائیوں، میاں بیوی اور خاندان قبیلے کے بارے کی صورت تھی۔ اب اگر تمام مشرکین کے ساتھ جنگ کرنا مقصود ہوتا تو پھر اس کا تقاضا یہ ہوتا کہ اپنے رشتہ داروں، قوم اور قبیلوں کو بھول جاؤ۔ دوسری طرف اس کا زیادہ تر سرمایہ اور تجارت مشرکین کے ہاتھ میں تھا، لہذا وہ مکے آ جاتے اور اس کی ترقی کے لیے کام کرتے۔ آج بھی تو یہی ہے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ مکے میں ان کے گھر تھے جو اچھی حالت میں نسبتاً آباد تھے، تو ہو سکتا تھا کہ مشرکین سے جنگ کی صورت میں ویران ہو جائیں، یا ممکن تھا کہ مراسم حج سے مشرکین کے معطل ہو جانے کی وجہ سے ان کی کوئی قدر و قیمت نہ رہ جائے۔ لہذا ایسی اشیاء کی طرف دو ٹوک انداز میں قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان تحبوا الکفر علی الایمان، اور پھر تاکید کے لیے کہ تم میں سے جو لوگ مدد اور دوستی کے لیے ان کا انتخاب کریں وہ لوگ جو ہیں ستمگر ہیں۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ انسان حق سے بیگانوں اور حق کے دشمنوں سے دوستی رکھ کر اپنے اوپر اس معاشرے میں جس میں وہ رہتا ہے اور خدا کے بھیجے ہوئے ظلم پر جو ہے وہ ظلم کرے۔ اگلی آیت میں اس امر کی انتہائی اہمیت کے پیش نظر اس کی تشریح، تاکید و تحدید کی صورت میں روح سخن پیغمبر کی طرف کرتے ہوئے فرمایا ہے، ان سے کہہ دو اگر تمہارے باپ، اولاد، بھائی، ازواج، خاندان، قبیلہ، تمہارے جمع کردہ اموال اور تجارت جس کے من پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، اچھے مکانات جو تمہیں پسند ہیں، تمہاری نظر میں خدا، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو کہ خدا کی طرف سے عذاب آئے گا تو سب کچھ تمہارا جو ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کی راہ میں ان سب کو چھوڑ دو، کیونکہ ایمان غالب رہتا ہے۔ آج بھی اگر تم کہیں گر جاؤ اور تمہارا مال تجارت نقصان کا خطرہ ہو، آئندہ اقارب کے چھوٹنے کا خطرہ ہو، تو ایمان کے اوپر رشتہ داری کو غالب نہ آنے دینا، مال دنیا کو غالب نہ آنے دینا، اپنی تجارت کو غالب نہ آنے دینا۔ آج بیشتر ممالک میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے مقامی عوام کچل رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ان کی سرمایہ داری، ان کی تجارت، ان کا کاروبار انہی ممالک کے ساتھ میں ہے کہ جو کفر و الحاد کے مالک ہیں۔ تو ذرا سوچئے، کیا یہ آیتیں وہ ہیں جو گڑھ کر کے قرآن میں داخل کر دی گئی ہیں؟ یہ جنگ حنین کے متعلق آیتیں ہیں۔ بڑی دلچسپ گفتگو یہاں کے اوپر تھی جو دامن وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ اسی کا کچھ حصہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس لیے کہ جنگ حنین وہ ہے، جنگ احد و بدر تو یاد کرائی جاتی ہے، بدر میں بھاگنے والوں کا نام تو آتا ہے، اور ظلم و ستم یہ ہوا۔ آج میں ان آیات کے ذیل میں
मौलाना मौदूदी साहब की तफसीर देख रहा था, उसी के साथ तफसीर नमूना अपनी देख रहा था, तफसीर शाफी देख रहा था। तफसीर शाफी और तफसीर नमूना ने जितनी सैर हासिल गुफ्तगू की है अक़वाल आइम्मा की रोशनी में, वहाँ बिल्कुल जहाँ एक छोटी छोटी आयत के ज़ैल में सफ़े के सवे जो हैं वो सिया कर दिए हैं मौलाना ने, वहाँ यहाँ पूरी की पूरी डंडी मारी है। क्यों? उस वक्त मैदान से भागने वाले, कल आपको बताऊंगा एक औरत का किरदार जिसने कमाल कर दिया है। जंगे हुनैन में भी जहाँ मुसलमानों की तादाद मौलाना मौदूदी 12,000 से ऊपर लिख रहे हैं, हमारे मुफस्सिरीन 10,000 से ऊपर लिख रहे हैं, वहाँ मैदान में मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अकेले रह गए। उनके साथ 9 अफराद ज़्यादा से ज़्यादा तारीख़ लिखती है रह गए। जहाँ 12,000 की तादाद मुसलमानों की थी, बकौल मौलाना मौदूदी के सब मैदान छोड़ करके भाग गए। यह एक तरफ गुरूर था कि आज तो हम जीत के रहेंगे, और उधर ज़िल्लत व खारी ऐसी हुई कि मैदान छोड़ करके भाग गए। और एक औरत उनको जो है गैरत दिला रही थी। यहाँ पर मौरख़ीन ने लिखा है हज़रत उमर ख़त्ताब भागते हुए जा रहे थे, इस औरत ने जिसका नाम नसिया था या नसीबा था, उसने रोका, कहा कि ए उमर कहाँ जा रहे हो अपने रसूल को छोड़ करके। उन्होंने नहीं देखा, नहीं सुना। बहरहाल इसकी तफसील मैं कल आपको बयान करूंगा। मगर इमाम अली इब्न अबी तालिब वो थे जिन्होंने कभी मैदान जंग के अंदर पीठ नहीं दिखलाई। और इस जगह, ये जंग जहाँ 12,000 फौजी इस्लाम के जाबाज भाग गए, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अकेले इस जंग को फतह किया। कुछ अफराद ने जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 9 थी, उनको जो और बहुत ज़्यादा अम्वाले गनीमत आए, और पूरा कबीला जो कैद होकर के आया उन सब ने कलमा पढ़ा। ये एहसान है मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब का जो इस सूरह बरात के मुबल्लिग़ थे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला कल आगे बढ़ेगा। परवरदिगार आलम आपको सलामती अता फरमाए, आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए, आपकी मुश्किलात को हल फरमाए, आपको किसी का मोहताज न रखे सिवाय दर अहले बैत के, और आपके रिज़्क़ में गूना गो इजाफ़ा फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अब मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा, हमारे जो ताउन करते हैं उनमें ख़ास नाम है जनाब एहतिशाम काज़मी साहब का। अल्लाह उनको सलामती दे, सेहत दे, उनकी अहलिया को, उनके बच्चों को सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। उनके मरहूमीन जनाब मोहम्मद बाकर काज़मी साहब जो बेहतरीन शायर अहले बैत थे, खुर्शीद बेगम, जाहिदा बेगम, महमूद अख्तर जैदी, हैदरी बेगम, हुसैन अफजल काज़मी, मोहम्मद अतर, इलाही बेगम, अफजल हुसैन, आप सब के मरहूमीन, जितने मेरे सामीन हैं उनके मरहूमीन, जिन उलमा की किताबों से मैं इस्तिफ़ादा कर रहा हूँ, उन तमाम मरहूमीन के लिए जिसने आपको कुरान की तालीम दी, या वो अफराद जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं, मेरे मरहूमीन, मेरे वालिदैन के लिए एक सूरह फातिहा की गुजारिश है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।